فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ اگر محسوس نہ فرمائیں، جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ اس پاکیزہ محفل میں ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر کو ڈھانپ کر ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ پاکیزہ محفل ہے، جتنا ادب کریں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ تقریب سعید جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، انتہائی قابل احترام جناب طارق محمود صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، جس میں بندہ نچیز اور آپ حضرات شریک ہیں۔ یقیناً میرا یہ ایمان کامل ہے اس بات پر کہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہوتا ہے، جس کی دعا کی برکت سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم بھی مل کر اس لیے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک شخص ہوگا جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ رد نہیں فرمائے گا، ان کی کلمات سے اللہ مائی صاحبہ کے درجات بلند فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، ایسے محافل میں عموماً اہل علم حضرات ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ بارہا مرتبہ سنتے رہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں تو میں تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ مسائل عرض کیا کرتا ہوں تاکہ ہماری کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جائے۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا تو یہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے بہت سے اہل علم پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں۔ مغرب کا ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں، مسلمانوں میں اور بالخصوص پاکستان میں عورت کو آزادی نہیں دی جاتی ہے، عورت کو مکفل کر دیا جاتا ہے، گھر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جو دینے چاہیے تھے۔ تو اس سلسلہ میں جہاں تک میں عرض کروں گا کہ ان لوگوں کا قرآن اور حدیث کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، مگر نہ جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے دنیا کے کسی مذہب نے بھی عطا نہیں کیے۔ آج اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، آپ ذرا خیال فرمائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ عرض کروں گا کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں گے تو عرب کے معاشرے میں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عورت کا جو تصور تھا اسے قرآن مقدس نے ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر بیان کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب کسی بندے کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا رنگ فک ہو جاتا، چہرہ کالا ہو جاتا، وہ لوگوں کے سامنے آنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اس خوشخبری کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا کے نکلتا تھا اور اس کا خیال بھی ہوتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچی کو زندہ درگور کر دوں اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی حل نہیں ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اب آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ جتنے بھی وہ فیصلے کرتے تھے یہ غلط فیصلے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کے یہ پیغام دیا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ سر جھکا کے نہیں بلکہ سر کو اٹھا کے چلا کرے۔ اب اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ اسلام نے عورت کو 4 مقام اور مرتبے عطا کیے۔
پہلے نمبر پر اس عورت کو بیٹی کا درجہ عطا کر دیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس بیٹی کو بہن کا درجہ عطا کیا، اور تیسرے نمبر پر اس عورت کو بیوی کا درجہ عطا کیا، اور چوتھے نمبر پر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ماں کا درجہ ہے۔ اب ان چار چیزوں کا میں نے اختصار سے تعارف کرانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام عورت کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے، اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی تعلیمات کو پس پشت اور بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، وگرنہ قرآن مقدس کا جو پہلا تصور میں نے عرض کیا، عرب کے معاشرے کے اندر تصور یہ تھا اگر بیٹی پیدا ہو جاتی اسے زندہ درگور کرتے، زندہ دفن کر دیا کرتے، اور اس کو وہ اتنا معیوب تصور کرتے کہ لوگوں کے سامنے جانا بھی وہ اپنے لیے عیب تصور کرتے تھے۔ جب یہ تصور آیا تو اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے آ کے اعلان کیا کہ دنیا والوں، جو لوگ بیٹی کو عیب تصور کرتے ہیں وہ میرا پیغام سن لے، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا بن کے کائنات کے اندر آئی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لے کر حضور نے بتایا اگر بیٹی کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو پھر محمد عربی کی بیٹی کا مرتبہ دیکھ لینا۔ اب اس پر میں سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، آپ ذرا غور فرمائیں گے تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا تم کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے الاسلام ینہدم ما مضی، اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی تم نے جرم کیے، جتنے بھی گناہ کیے، چاہے بت پرستی کرتے رہے، چوریاں کرتے رہے، جو بھی کرتے رہے، اسلام کا کمال یہ ہے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے کہنے پہ کلمہ تو پڑھ لیا، یقیناً آپ کا فرمان برحق ہے، یقیناً میرے سارے گناہ مٹ گئے، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو وہ عمل میرے سامنے آتا ہے اور مجھے سکون کی نیند نہیں سونے دیتا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک مرتبہ میں تجارت کے لیے کہیں دور فاصلے پہ گیا ہوا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میرے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی ہے۔ میری بیوی نے کیا کیا، میری بیٹی کی بڑی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، باپ کا پیار اور محبت سمجھائی۔ اس کا خیال یہ تھا جب اس کا باپ آئے گا تو وہ اس کو زندہ درگور نہیں کرے گا، زندہ دفن نہیں کرے گا، بلکہ اس سے محبت اور پیار کرے گا۔ یہ سارا تصور اس نے دیا، لیکن میں جب واپس پلٹ کے آیا میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک بچی دوڑ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کر دی ہے۔ کہا حیران کن بات ہے، میں لوگوں کو کہتا تھا اگر بچی پیدا ہو جائے زندہ دفن کر دینا، آج میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ اس نے بچی کو پکڑا لے کے گیا، کہا جب تک میں زندہ دفن نہیں کروں گا واپس نہیں آؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا، میں جب بیٹی کو لے کے گیا میں گڑھا کھود رہا تھا، کیونکہ مکے کا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، وہاں گڑھا کھودنا بڑا مشکل ہوتا ہے، زور لگ رہا تھا، میرے چہرے پہ پسینہ تھا۔ میری بیٹی نے اپنا دوپٹہ لیا، میرا پسینہ صاف کرتی ہے، ابو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، ابو تجھے پریشانی ہو رہی ہے، لیکن میرے دل میں نرم رویہ نہیں پیدا ہوا، پیار اور محبت کا مادہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر میری بیٹی نے دیکھا کہ شاید مجھے پیاس بڑی لگی ہے، قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، اس کے اندر پانی کے چند قطرے تھے، اس نے اپنا دوپٹہ تر کیا، مجھے کہا ابا منہ ذرا اونچا کرو، میں نے اوپر کیا، اس نے وہ پانی کے قطرے میرے منہ کے اندر ٹپکا دیے، تو تب بھی میرے دل میں رحم کا مادہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر کار میں نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اب آپ نے کہا کلمہ پڑھنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، سارے گناہ مٹ کے ہوں گے، لیکن سن آقا جب رات کو سوتا ہوں وہ بیٹی میرے سامنے آ جاتی ہے، مجھے رات کو چین سے سونے نہیں دیتی، سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اسے جو پیغام دیا، اے میرے بھائی کلمہ پڑھنے والوں، اس پیغام کو سینے میں محفوظ رکھو، کائنات تک پہنچا دو۔ میرے پیارے پیغمبر نے کہا پھر سن لے، جاؤ اعلان کر دو جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے، فَعَدَّبَ تَعْلِيمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وہ اپنی بیٹی کو ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یوں دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا یہ دیکھو ان میں فاصلہ نہیں، اس بندے اور میرے درمیان میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی اب ذرا غور کریں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں، پھر ذرا لفظوں پہ غور کریں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں فَعَدَّبَ تَعْلِيمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اپنی بیٹی کو ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھائے۔
اٹھائے شادی بھی کر دے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کا بدلہ کیا ملے گا؟ جہاں آمینہ کا لال کھڑا ہوگا وہاں باپ بھی کھڑا ہوگا۔ آج میں نے بہت حد تک کوشش کی ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کروں، مجھے کہیں سے مسئلہ مل جائے۔ ایک بندہ ساری زندگی تہجد بھی پڑھتا رہے، اشراق بھی پڑھتا رہے، چاش بھی پڑھتا رہے، جہاد میں بھی چلا جائے، کیا وہ میرے نبی کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے کہ اس عمل کا بدلہ اتنا ملے گا کہ وہ نبی کے برابر کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ لیکن کمال جاؤں پیارے آقا پر، میرے محبوب نے اس معاشرے میں جب بچی کو عیب سمجھا جاتا تھا، میرے محبوب نے یہ درجہ دیا، باپ اس کی پرورش کر دے، کل قیامت کے دن میرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، جہاں آمنہ کا لال ہوگا وہاں باپ بھی کھڑا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کائنات انسانیت میں اگر کسی مذہب نے یہ تصور پیش کیا ہو تو مجھے بتا دیجئے، دساتیر عالم کا میں نے کچھ مطالعہ کیا ہے تاکہ پتا چلے کیا کوئی ایسا مذہب ہے، تو مجھے کوئی مذہب نظر نہیں آتا جہاں اسلام نے بیٹی کو کھڑا کیا، کائنات میں کسی نے بھی کھڑا نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا جسے اللہ 2 بیٹیاں عطا کر دے، اگر ایک بیٹی ہو تو پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا سن لو، اگر ایک بھی بیٹی ہو فَأَدَّبَ تَعْدِيبَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھائے، شادی بھی کر دے، فرمایا وہ بھی میرے برابر ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہے، وہ میرے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پہلا مقام تھا عورت کا جو بیٹی کے روپ میں تھا۔ میرے حبیب نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کو اٹھا کے یہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، فرمایا اس کی خدمت کرنا تیرا کام ہے اور مقام نبوت کے برابر کھڑا کر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو کون سا بنتا ہے؟ وہ پہلا پہلو بہن کا بنتا ہے، بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا جو پیار اور محبت ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ اس کا تصور دیکھنا ہو، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم اہل سنت کو، مسلمانوں کو قرآن فہمی کا ذوق ہے یا نہیں، کبھی قرآن پڑھنے کی جسارت کی ہے یا نہیں۔ اگر ذوق ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا قرآن مقدس کوئی بھی ترجمے والا اٹھا دے، 20واں پارہ سورہ قصص نکالے، وہاں اللہ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا واقعہ، یعنی بہن بھائیوں کا پیار محبت جو اخوت تھی، اس کا تصور آپ قرآن میں پڑھیں، پھر پتہ چلے گا کہ بہن کا دل بھائی کے لیے کس طرح تڑپتا ہوتا ہے۔ میرے ملت کے حیوں نوجوانوں، لیکن آئیے بہن بھائی کا جو تصور ہے اس کو سیرت کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی بہن نہیں تھی لیکن رضائی بہن تھی۔ آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، ان کی ایک شہزادی کا نام تھا بی بی شیمہ۔ آپ نے سنا ہوگا جب چھوٹے بچے عورتیں ہوتے تھی نا، بچے ہوتے تھے، تو اکثر ہمارے علاقے سرائکی علاقے میں عصر کے ٹائم پر جب ماؤں نے کھانا پکانا ہوتا نا تو بہنوں کو کہتے یہ چھوٹا بھائی ہے نا، اس کو کھلا کے لاؤ، میں کھانا بنا لوں، میں یہ کر لوں۔ تو جب بچیاں کٹھی ہوتی نا تو بھائی رنگ کا کالا بھی ہوتا نا، میں نے دیکھا اپنی کانوں سے سنا ہے، وہ کیا کہتی، دیکھ میرا براج ہے نا چند ورگا لگتا بھی، رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہن کو وہ چاند سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن جب آمینہ کے لال کو بی بی شیمہ اٹھا کے جاتی نا تو پھر بچیاں کہتی میرا بھرا بھی بڑا سونا ہے، میرا بھرا بھی چند ورگا ہے، لیکن شیمہ تیرے بھرا کی تو مثال بھی کائنات کے اندر نہیں ہے نا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب بی بی شیمہ کی شادی ہو گئی، آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، ایک علاقے کے اندر مسلمان جنگ کے لیے گئے، اور جنگ کا قانون یہ تھا جو ان کے قیدی گرفتار کر کے لائے جاتے ان کو فدیہ دے کے آزاد کیا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل پہلے پارے میں بھی موجود ہے اور 26ویں پارے کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ فدیہ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیسے چھوڑا جاتا تھا۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، اتفاق ایسا ہوا حضرت بی بی شیمہ کی جس علاقے میں شادی ہوئی وہاں سے فوجی قید ہو کے چلے گئے، ویلفیئر کے لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے فوجیوں کو چھڑانا ہے، ہم نے اپنے بندوں کو چھڑانا ہے۔ جب بی بی شیمہ کے دروازے پہ گئے نا تو کہا تم بھی چندہ دو، ہم نے بندے چھڑانے ہیں۔ کہا کون لے کے گیا؟ کہا مسلمانوں کے جو پیغمبر تھے ان کے صحابہ جہاد کر کے لے کے گئے ہیں۔ اس نے کہا پھر آج چندہ لینا بند کر دو، تمہارے بندے میں آزاد کرا کے دے دیتی ہوں۔ اب وہ حیران ہو گئی، وہ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے کہنے پہ؟ اس نے کہا پھر آج دیکھ لینا شیمہ کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا۔ حضرت بی بی شیمہ ان کو لے کے چلی گئی، اس میں چودھری بھی موجود ہے، اس میں خان بھی موجود ہے، بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں۔ لیکن بی بی شیمہ جب آگے گئی نا، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، وہاں خیمے گڑے ہوئے تھے، آقا کریم کا خیمہ آخر میں تھا۔ جب یہ قافلہ گیا، ان کے آگے حضرت بی بی شیمہ تھی۔ جب یہ آگے جانے لگی، ایک صحابی نے تلوار اٹھائی، کہا رک جاؤ،
آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، آگے ہمارے محبوب آرام کر رہے ہوں گے۔ اب ذرا سنیے، حضرت بی بی شیمہ نے جو جملہ کہا نا، سیرت کی کتابوں میں ہے، آج آپ اس کو دل پہ لکھ کے جائیں، نوٹ کر کے جائیں۔ بی بی شیمہ نے جملہ کہا، اے تلوار لہرانے والے سن لے، اس نے جملہ کہا، خلو سبیلی انا اخت محمد، میرا راستہ خالی کر دے، تجھے پتہ نہیں میں محمد کی بہن آ رہی ہوں نا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، جب محمد کی بہن کا لفظ آیا تلوار جھک جاتی ہے، آواز میرے محبوب کے کانوں تک پہنچی۔ حضور نے فرمایا صحابہ ان کو آگے آنے دیجئے، یہ میری ہمشیرہ، یہ میری بہن آ رہی ہے۔ جب آپ گئی تو آپ نے بیٹھایا، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، جو کچھ بھی خدمت کی۔ فرمایا بی بی کیسے آنا ہوا؟ تو کہا حضور میں اس لیے آئی ہوں، ہمارے علاقے کے بندے کچھ تمہارے صحابہ قید کر کے آئے تھے، وہ قیدی چھڑانے آئی ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں تو میری بہن ہے، پیغام بھی بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا، چلو آگئی تو سب بسم اللہ اہلا وسہلا مرحبا۔ میرے محبوب نے اعلان کیا صحابہ جاؤ، جتنے بھی قیدی ہیں ان تمام کو آج آزاد کر دیا جائے۔ اب ذرا جب وہ خاتون ان کو لے کے چلی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم اعتراض نہیں کر سکتے، آپ جو حکم کریں ہمارے لیے، لیکن یہ حکمت کیا تھی؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو درس دیا، جو سبق دیا، جو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے صحابہ میں جب پہلے کوئی کام کرتا تم سے مشاورت کر لیا کرتا تھا، آج مشورہ نہیں کیا۔ عرض کیا آقا وجہ حکمت کیا تھی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج بہن چل کے بھائی کے دروازے پہ آئی ہے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے، قسم سے کہتا ہوں جو لوگ اسلام کے نظریے پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی ان معاملات کو ذرا پرکھنے کی کوشش کرے۔ میرے حبیب نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول، صحابہ کرام کو کہا آج ایک بہن چل کے بھائی کے دروازے پہ آئی ہے۔ کہا حضور آپ حکم کرتے، یہ تو ان کے بندے تھے، آپ ہمیں کہتے ہم بھی ان کے نوکر بن کے چلے جاتے۔ میرے حضور نے فرمایا بی بی شیمہ جب بھی کوئی کام ہو بس پیغام بھیج دینا، پھر دیکھنا بھائی تیرا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آج جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا اپنی بہنوں کا خیال کریں، اپنی بہنوں کی عزت کا خیال کریں، اپنی بہنوں کی آبرو کا خیال کریں، اپنی بہنوں کی تعلیم کا خیال کریں۔ جب آپ اپنی بہن کا خیال کریں گے قسم سے کہتا ہوں پھر دنیا کہے گی یہ وہی شخص ہے جو اسلام کے نظریے پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن آج بہن بھائی کا جو تصور ہے، محبت اور پیار کا جو رشتہ ہے، ہم نے اس کو مادیت پرستی کے کنویں میں گرا دیا ہے۔ مجھے یہاں کا تو معلوم نہیں، ہماری ریاست کے اندر سرائے کے علاقے میں یہ ہوتا ہے جس وقت بچیاں دی شادی ہو جاوے نا، ماں پیو مر جاوے نا تے بچیاں پتہ کہ ہونا سی پیکے کی لین جانا، ماں پیو تے مر گیا کی لین جانا ہے۔ کاش کہ اگر بھائی کی محبت وہ ہوتی جو اسلام نے بتایا ہے تو بہن یہ نہ کہتی کہ میرا ابا مر گیا، امی مر گئی ہے، وہ کہتی کوئی بات نہیں وہ مر گئے، میرا بھائی تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو بہن بڑے ناز سے کہتی، لیکن آج بھائی جتنا ظلم کرتا ہے بہن پہ، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ ایک لفظ ہے میں نے بار بار سنا ہے، دوسرا لفظ کبھی میرے کانوں تک نہیں پہنچا۔ آپ میں سے اگر کسی بزرگ نے سنا ہو مجھے بتا دیجئے، جب فوت ہوتے ہیں وراثت تقسیم ہوتی ہے، اکثر ایسا میں نے سنا ہے بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی، اپنے بھائی کو حصہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بہنیں بھائی کو اپنا حصہ دے دیتی ہے۔ بلکہ پرسوں کی بات ہے، کہروڈ پکا سکشا صاحب نے مجھے فون کیا، کہہ لگے بھائی ہیں میں نے ان کو یہ دیا وہ دیا، تو بہنوں نے کیا کیا، وہ رضامندی سے کہتی ہے ہم حصہ نہیں لینا چاہتی دے دو۔ میں نے کہا شاہ جی غلط کہتے ہو، میں نے کہا ان کو پتا ہے جب ابا بھی بھائیوں کا خیال کرتا ہے حصہ نہیں دینا چاہتا، بھائی بھی نہیں دینا چاہتے، جب ان کو پتہ ہے ملے گا نہیں تو وہ مجبوراً کہتے چلو بھراواں نو دے دیتا۔ یہ کون سا تصور ہے؟ میں نے کہا یاد کر لو، آج اگر تم ان کا حق کھاؤ گے کل قیامت کے دن باپ کا گریبان ہوگا، بیٹی کا ہاتھ ہوگا۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو جو شریعت نے حصہ مقرر کیا وہ ان کو ادا کر دو۔ لیکن کبھی یہ جملہ بھی آ جاتا، بھائی بھی کہہ دیتا کہ میں نے اپنا حصہ اپنی بہن کو دیا ہے، کم از کم میں نے تو کبھی یہ جملہ نہیں سنا، آپ نے سنا ہوگا تو بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ آئیے میرے ملت کے حیو نوجوان، اگر بہن اور بھائی کا وہ تصور جو آمینہ کے لال نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ عمل کر لے تو یہ سارے جھگڑے اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بیٹی کا تصور تھا، اور دوسرے نمبر پہ کس کا تصور ہے؟ بہن کا تصور ہے، اور تیسرے نمبر پہ بیوی کا تصور ہے۔ اب اگر میں قرآن مقدس کی وہ آیات پڑھوں جس میں اللہ نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا، اگر میں احادیث مبارکہ کی تلاوت کروں بات بڑی طویل ہوتی جائے گی، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا جب میں کبھی دیہات میں جاؤں تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مائیں اور ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آج تو خیر جدید ماحول ہے نا، ٹریکٹر آگے ہل چلانے کے لیے، پہلے ہمارے دیہاتوں میں آدمی جاتے تھے صبح صبح ہل چلانے کے لیے، جب ہل چلاتے نا پیچھے بیوی کیا کرتی، روٹی پکاتی،
डोले में लस्सी डालती, मक्खन रखती जाती अपने मियाँ को खाना देने के लिए। अब हम समझते हैं ये दुनिया का कोई काम है। मैं उन माओ और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने कहा जब ये काम करो ना, जरा सोच लेना, जब आमीना के लाल गारे हिरा पे बैठा करते थे, अम्मा खदीजतुल कुबरा मेरे आका के लिए खाना लेके वहां जाती थी कि नहीं जाती थी? सीरत की किताबों में मैंने पढ़ा है, कभी दिन में 1 मरतबा और कभी 2 मरतबा भी आप तशरीफ लेके गई हैं। जब आप गारे हिरा का तस्वुर सामने रखे, कितनी बुलंदी पे है, आज सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, वहां लोग जाते हैं, हाथ में आब ज़मज़म की बोतल भी होती है, खजूरें भी होती है, जहाँ थकते बैठ के पानी पीते हैं, खजूरें भी खाते हैं। उस वक्त तो ये सीढ़ियां भी नहीं थी। उस मंजर को देखे। आज अगर हम उस पे चढ़े, एक सिमत का 1.5 घंटा लगता है तकरीबन औसतन। कोई ताकतवर हो तो इससे जल्दी भी पहुंच जाता है, कमजोर इससे देर भी हो जाती है, लेकिन औसतन मैंने जजमेंट की है 1.5 घंटा लगता है। आने जाने के 3 घंटे बनते हैं। अगर अम्मा खदीजतुल कुबरा दिन में 2 मरतबा जाएं, फिर मुझे बता दीजिए टाइम कितना खर्च होता होगा। मैं कहता हूँ माँ और बहनों को कहता हूँ, जब अपने शौहर को रोटी देने के लिए जाओ, उनके काम के लिए जाओ, अम्मा खदीजतुल कुबरा का अमल सामने रख लेना। तुम्हारा जाना कदम कदम पे अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाता है। सवाब सिर्फ नफल पढ़ने में नहीं होता है, सवाब तस्बीह पढ़ने में नहीं होता है, सवाब सिर्फ मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने से नहीं होता, यह भी सवाब का काम है। लेकिन अगर बीवी अपने शौहर को खाना देने के लिए जाए, तो कसम से कहता हूँ इसको भी ऐसे सवाब मिलता है जैसे नमाजी नमाज के लिए मस्जिद में आता है, कदम कदम पे सवाब होता है। बीवी अपने शौहर के लिए जाए, अल्लाह उसे भी कदम कदम पे सवाब अता फरमाता है। आइए ये तसव्वुर पेश करें, फिर पता चलेगा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मेरे मिल्लत के खयूर नौजवानों, अगर बीवी के मसाइल को अर्ज करना चाहूँ तो बड़ी मोहब्बत से अर्ज करूंगा। बीवियों को शिकवे शिकायत भी होते हैं, उनके इजाले भी होते हैं। मैंने चंद एक वाकयात पढ़े, बड़े हैरान कुन हैं, इशारा अर्ज करना चाहूंगा, जरा ध्यान में रखिए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत है। एक औरत है, वो आती है प्यारे उमर के पास, अपने शौहर की तारीफ करती है। किस अंदाज से तारीफ करती है? मेरा शौहर बड़ा नेक है, ये सारी सारी रात क्या करता है, नवाफिल पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, दिन को रोजा रखता है। बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र करते हैं अपने शौहर का। जब ये खातून चली जाती है ना, तो प्यारे उमर ने कहा, करीब बैठे थे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हिब्रुल उम्मत, सहाबा में सबसे ज्यादा कुरान की तफसीर का इल्म रखने वाले थे, सबसे ज्यादा। चूंकि सरकार ने इनको दुआ दी थी, इसलिए सहाबा में सबसे ज्यादा तफसीर का इल्म रखने वाले अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे। अब प्यारे उमर कहने लगे कि माशाल्लाह ये औरत तो बहुत अच्छी है, औरत को होना भी ऐसा चाहिए, शौहर की तारीफ करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते, उमर तुम समझे नहीं औरत कहना क्या चाहती है। औरत तारीफ नहीं कर रही थी, शिकायत करने आई थी। कहा क्या शिकायत करने आई थी? कहा जरा इसको समझाओ, ये सारी रात तो नवाफिल पढ़ता है, दिन को रोजा रखता है, क्या बीवी के हुकूक भी अदा करता है कि नहीं करता? जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बात की, फारूक आजम सोच में पड़ गए। कहा इब्ने अब्बास, कमाल की जहानत है तेरे पास कि तूने जो तसव्वुर दिया है, शायद मैं वहां तक न पहुंचता जहां तक तू पहुंचा है, इसलिए कि इनके हक में आमिना के लाल की दुआ मौजूद थी। इसी तरीके से और भी मैंने वाकयात पढ़े हैं। लेकिन आइए जरा किस अंदाज से उस औरत की अजमत को भी सलाम करता हूँ, उसके इल्म को सलाम करता हूँ, उसकी गुफ्तार किरदार को सलाम करता हूँ। शिकवा भी किया तो किस अंदाज से किया है। ये तालीम याफ्ता लोगों की बात होती है, पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। आज देखा हमने, जहाँ मियाँ बीवी तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, एक दूसरे को कैसे गाली निकालते हैं, एक दूसरे को कैसे बुरा भला कहते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं। ये तालीम की वजह से, न होने की वजह से। इसीलिए मेरे आका करीम ने जो पहले मैंने रिसर्च की, पहला जुमला ये फरमाया, फ़अद्दबा तादीबहा, अपनी बच्चियों को अदब सिखाओ कि ये बाप का भी अदब करे, शौहर का भी अदब करे, फल भाई का भी अदब करे। ये अदब का सबक पहले दिया गया है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से। आज हमारे अंदर अदब नहीं पाया जाता। नौजवान आज बाप की इज्जत नहीं करता, बाप का अदब नहीं करता। क्यों? मैंने 12 मरतबा सुना, कहते लो जी मेरा प्यो है, पुराने जमाने का 60 साल उम्र हो गई, मैं जदीद दौर का आदमी हूँ, मैं जदीद तालीम हासिल कर चुका हूँ, मैं तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा। अब मेनू की पता इस दौर के तकाजे क्या होते हैं। मेरी मिल्लत के गयूर नौजवान, तू इस बात को तो भूल जाता है ना कि तेरे अब्बे को पता नहीं। इस बात को तू नहीं याद करता कि जब तुझे चलना नहीं आता था, तेरा अब्बा अंगली पकड़ के तुझे चलाता था। जब तू स्कूल नहीं जा सकता था, तेरा अब्बा साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे बिठा के तुझे छोड़ने जाया करता था। उस मंजर को तू नहीं सामने रखता। जरा कभी सोच ले। नौजवानों, एक हदीस का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नौजवानों, ये मेरे महबूब का सबक याद करके जाइए। मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जा रहे हैं। एक आदमी, उसके साथ उसका बेटा जा रहा है। उम्र कितनी थी?
10 या 11 साल मुअर्रिखीन की तहकीक के मुताबिक, इससे या कम या ज़ायद लगा लीजिए, 10-12 साल की उम्र का बच्चा था। मेरे हुजूर फरमाते बेटा ये जो आपके साथ है कौन है? कहा हुजूर ये मेरे वालिद गिरामी हैं। तो मेरे आका ने फरमाया फिर 3 सबक याद कर ले। बेटे ने पूछा या रसूलल्लाह कौन से? पहले नंबर पे फरमाया सुन, पहला सबक ये है ला तमशी अमामा का, बाप के आगे कभी नहीं चलना, जब भी चलना बाप के पीछे पीछे चलना। क्या प्यारा सबक है अदब का, बच्चों को सिखाएं। कसम से कहता हूँ मेरे हुजूर ने ये जो पैगाम दिया ना नौजवानों, इसको दिल दिमाग में महफूज रखो। यानी प्यो नु कंड करने की भी इजाजत नहीं है, इतना अदब कर, बाप के आगे नहीं चलना। कहा हुजूर आपका हुक्म सरांखों पर। दूसरा फरमाए ला तजलिस कबला का, अगर किसी महफिल में जाओ ना बाप भी साथ हो आप भी साथ हो, जब तक बाप बैठे नहीं तुझे बैठने की इजाजत नहीं है। बाप का एहतरामन इस्तेकबाल कर, खड़ा रहे, जब बाप बैठ जाए तो फिर तूने बैठना है, पहले नहीं बैठना। तीसरे नंबर पे कहा ला तो सब्बा बिवाला देखा, कोई ऐसा काम न करना जिसकी वजह से तेरे बाप की आंखें झुक जाएं। कोई ये न तेरे बाप को कह तेरा पुत्र है ना और वे चोरी की खेलोते फलां किया है, फलां लड़की को छेड़ा है, फलां में सजा किया है, काश तू वो काम कर जिससे तेरे अब्बे की आंखें झुके नहीं बल्कि सर उठा के कहे कि वो मेरा बेटा जा रहा होता है। ये पैगाम है नौजवानों के लिए, बड़े अदब से करूंगा। आज अपने माँ बाप का अदब तुम सीखो, अदब करो। कल मैं देखता हूँ क्या तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा अदब करती है कि नहीं करती है, इसलिए तुम ये काम करोगे। कमा तुदीनो तुदानो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहूंगा, बात दूर न चलिए, ये कर रहा था। आइए जरा गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, बीवी के रिश्ते को अगर देखना चाहे तो कुरान मुकद्दस में हदीस में बहुत सारी मिसालें हैं। अब आखिरी जो दर्जा इस्लाम ने दिया वो माँ का दर्जा है। वो कौन सा दर्जा है? माँ का दर्जा है। इस कायनात के अर्ज़ समा में जिस बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिस बच्ची को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, जिस बच्ची को मंडी में फरोख्त किया जाता था जानवरों की तरह, आज मेरे हबीब नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कह के सारी कायनात के कवानीन और निजाम को रद्द कर दिया। फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे मौजूद है। और इबादत करने वाले और इबादत करने वाले, अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है ना, याद कर ले तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। सही बुखारी में एक वाकया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कौम बनी इसराइल का। कौम बनी इसराइल में एक आदमी था जिसका नाम था जुरैज। क्या नाम था? जुरैज। ये बड़ा आबिद भी था, जाहिद भी था, मुत्तकी भी था, मुस्तजाबुद दावत भी था। सही बुखारी जिल्द सानी के अंदर ये वाकया तब एक जगह पर नहीं, गालिबन 2 या 3 जगह पर मौजूद है। उसने आबादी से बाहर जंगल में एक गिरजा बनाया, वहां शब रोज अल्लाह अल्लाह करता था। एक दिन उसकी वालदा को काम पड़ गया तो आई, उसने दरवाजे पे खड़े होकर कहा या जुरैज, जुरैज मेरी बात सुन। अब वो नमाज नफल पढ़ रहे थे, ख्याल आया मैं नमाज मुकम्मल करके अम्मी की बात सुनता हूँ। जब वो फारिग हुए देखा अम्मी जा चुकी है। दूसरे दिन फिर आया, फिर दूसरे दिन फिर वालदा आई, उसने आवाज दी, फिर यही अमल था क्योंकि वो हर वक्त इबादत करता रहता था। माँ चली गई। तीसरे दिन आई, फिर भी उसने जवाब न दिया। माँ की जबान से एक लफ्ज निकला, सही बुखारी में अल्फाज मौजूद है। माँ ने कहा ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे को किसी बदकार औरत का चेहरा दिखा दे। अब जरा सोचिए तो सही, बेटा आबिद भी है, जाहिद भी है, वली भी है, मुस्तजाब दावत भी है। माँ ने कहा ऐ अल्लाह मेरे बेटे को किसी बदकार औरत का चेहरा दिखा दे। चंद दिन गुजरे, एक औरत थी जिसकी शादी नहीं थी, बेटा पैदा हो गया। कुछ लोग जुरैज के साथ मुखासमत रखते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे, उनके साथ हसद करते थे। वो फौरन गए उस औरत के पास, कहा पैसे ले लो, इतना कह दो कि ये नाजायज बच्चा जुरैज का है, बस तुम ये कह दो, हम जाने हमारा काम जाने। अब औरत थी लालच में आ गई, उसने पैसे लिए, काजी के सामने बयान दिया ये नाजायज बच्चा किसका है, ये जुरैज का है। अब उसने पुलिस को भेजा, कहा जाओ उसको पकड़ के लाओ। पुलिस गई, उन्होंने गिरजा भी गिरा दिया, उसके गले में रस्सा डाला, घसीट के लेके आए काजी के सामने। काजी साहब कहने लगे जुरैज साहब बड़े आबिद बनते हो, बड़े जाहिद हो, बड़े अपने आप को नेक कहते हो, तुम्हारे करतूत ये है, देखिए औरत क्या कहती है। अब वो सोच में पड़ गए, कहने लगे मैंने ऐसा किया नहीं है, कोई मुझसे गलती हो गई जिसकी सजा हो रही है। सोच सोच के दिल में ख्याल आया मेरी अम्मी ने आवाज दी थी, मैंने लब्बैक नहीं कहा था, शायद उसकी सजा ना हो। कहा काजी साहब मैं अदबन हाथ बांध के कहता हूँ मुझे चंद मिनट के लिए इजाजत दे दो, मैं घर से होके आता हूँ, जो जी चाहता है सजा लगा देना। कहा जी ठीक है। अब वो चले गए, माँ के कदमों से लिपट गए। मेरे मिल्लत के गयू नौजवानों, अगर आपकी माएँ जिंदा हैं, मैं आपके कदम पकड़ के आपको कहना चाहता हूँ माँ का अदब कीजिए। जितना मैंने अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, जितना कुछ मैंने अम्मी की दुआ से हासिल किया है किसी अमल से भी हासिल नहीं किया। माँ की दुआ इंसान को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा दिया करती है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جب والدہ فوت ہو گئی تو اللہ کے پاس جانے لگے تو رب کائنات نے کہا پیارے کریم ذرا قدم سنبھال کے رکھنا. کہا یا اللہ پہلے تو کبھی نہیں کہا. کہا پہلے جب تو آتا تھا پیچھے تیری امی بیٹھی ہوتی تھی, اس کے ہاتھ اٹھ جاتے تو میں تیرا خیال کر لیا کرتا تھا. اب امی کے وہ ہاتھ نہیں اٹھ رہے, ذرا خیال سے قدم کر رکھ کے آنا. اب آئیے میری ملت کے غیور نوجوان, ماں نے کہا بیٹا آنے میں دیر کر دی, اگر پہلے آ جاتے شاید یہ نوبت بھی نہ آتی. کہا جاؤ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اب وہی جرید جو پہلے مجرمین کی صف میں کھڑا تھا, اس کے گلے میں لوگوں نے لعنت کا توق ڈال دیا تھا, ہر بندہ گالی نکال رہا تھا, کوئی پتھر مارنے کے لیے تیار تھا. اب آیا قاضی صاحب سے کہتا ہے کیسا بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا یہ ماجرا یہ کہتے ہیں, یہ بندے گواہی دیتے ہیں, یہ عورت کہتی ہے. تو اب حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, اس جرید نے اس بچے کو جو چند دن کا تھا اشارہ کر کے کہا بیٹا یہ تو سارے لوگ جھوٹ بولتی ہیں, ان کی امی جھوٹ بولتی ہے, تو ابھی گناہوں سے پاک ہے, ماں کے پیٹ سے ہے, تو سچ بول کس کا بچہ ہے. وہ جریج کے بارے میں کہنے لگا, اس بچے نے آواز دی, کہا قاضی صاحب میں جریج کا بچہ نہیں, میں تو فلاں چرواہے کا بچہ ہوں, اس چرواہے نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اب ایک لمحے کے اندر کائنات کا منظر بدل گیا. ایک تو وہ تھا ہر بندہ جرید کو گالی نکال رہا تھا, ہر بندہ جرید کو پتھر مارنے کے لیے تیار تھا. اب اس کی مدح سرائی کر رہے تھے. قاضی نے کہا جرید صاحب یہ میں بندے بیچتا ہوں, اب تمہیں یہ گرجا دوبارہ بنا کے دے دیں گے, سونے کا کہ چاندی کا. اس نے کہا نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے نہ چاندی کی, مجھے مٹی کا بنا دے, پھر میں وہی اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں اب ذرا غور تو کرو, جس وقت ذلت ان کے مقدر میں آئی وہ بھی ماں کی زبان سے نکلا جملہ تھا, اور جب اللہ نے عزت عطا کی ہے, عروج اور کمال عطا کیا, پھر بھی ماں کی دعا سے اللہ نے عطا کیا. اب ان کی عبادتیں کہاں چلی گئی, ان کی ریاضتیں کہاں چلی گئی, ان کے مجاہدے کہاں چلے گئے. تو میرا وجدان یہ کہتا ہے, آمینہ کے لال بتانا یہ چاہتے ہیں عبادت کرو کوئی شک نہیں ہے, ریاضت کرو, نوافل پڑھو, تہجد پڑھو, لیکن یہ بھی دیکھو امی ابو راضی ہیں یا نہیں ہیں. ان کو پہلے دیکھ لینا, اگر امی راضی ہے, ابو راضی ہے, پھر تمہارے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے, پھر تمہاری نمازیں بھی قبول ہوگی, تمہاری تسبیح بھی قبول ہوگی. اگر یہ راضی نہیں ہے تو پھر یہ تو کیا اللہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے. میرے حضور کا یہ فرمان ہے, رضا الرب فی رضا الوالد وساخط الرب وساخط الوالد. فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ راضی ہے یا ناراض, تو فرمایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس امی ابے کو دیکھ لینا, یہ راضی ہے تو سمجھ لینا آسمان کا رب بھی راضی ہے. اگر یہ ناراض ہیں پھر سمجھ لینا اللہ بھی تم پہ راضی نہیں ہوگا. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, اب آئیے آخر میں ماں کی عظمت کیا بیان کروں. ایک جملہ جو مجھے سب سے پیارا لگتا ہے اور اکثر میں سنایا کرتا ہوں, آپ بھی محبت کے ساتھ سنیے, اس سے ماں کی عظمت کے بارے میں شاید بہتر جملہ نہ ہو سکتا ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف فتح کر کے واپس گئے نا, اس وقت آپ کے ساتھ کتنا لشکر تھا؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا. جب فاتح مکہ بن کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے, لوگوں نے بڑا استقبال کیا. دائیں طرف فوجوں کی لین ہے, بائیں طرف فوجوں کی لین ہے, لوگ بڑے آپ پہ پھول برسا رہے ہیں, اہلم وسہلم مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا جب مسجد نبوی میں گئے نا, تو اب یہ جملہ سنیے ذرا. میرے محبوب نے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا اور ایک ابھی باہر تھا تو رک گئے. صحابہ کرام حیران ہو گئے, پریشان, وجہ کیا ہے بھی کیوں کھڑے ہو گئے. ایک غلام نے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا خیال ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے, کیا وجہ ہے. اب سنیے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں, ماں کی عظمت کے بارے میں یہ جملہ حضور کا سنیے. سرکار فرماتے ہیں کاش کہ آج میری امی زندہ ہوتی. میری امی نے شاید وہ منظر تو نہیں دیکھا ہوگا کہ جب میں مکے میں چلتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ مجھے میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, لوگ مجھے گالی دیتے تھے. کاش آج میری امی زندہ ہوتی اور میں یہاں آتا. اب اگلا جملہ سنی جو حضور نے فرمایا, اگر میں نماز نفل نہیں نماز فرض پڑھ رہا ہوتا, میری امی مجھے آواز دیتی یا محمد, میں فرض چھوڑ کے کہتا لبیک یا امی, میں فرض چھوڑ دیتا, امی کے قدموں میں پہلے چلا جاتا. اب ذرا سنیے, اس سے بہتر تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی عظمت کو بیان کیا جائے. ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے, ہم نفل پڑھ رہے ہوں, امی آواز دے دے, نفل چھوڑ کے بات سن سکتے ہیں, لیکن فرض پڑھ رہے ہوں, فرض مکمل کر کے بات سننی ہے. لیکن یہ آمینہ کے لال کی خصوصیت ہے, نفل ہو فرض ہو, میرے آقا جو فرمانا چاہیں آپ نے فرما دیا. فرمایا میں فرض پڑھ رہا ہوتا, بلکہ ایک روایت میں لفظ ہے میں نماز فرضوں میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, تب بھی میری امی آواز دے دیتی, میں
نماز کو چھوڑ کے کہہ دیتا لبیک یا امی، امی میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ فرمایا کاش اس وقت میری امی حیات ہوتی، میری امی زندہ ہوتی، میرے اس منظر کو دیکھتی تو میری امی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ آج مغرب جو ہمارے نظریے پہ تنقید کرتا ہے، میں ایک بات بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، 4 روپ وہ ہیں جو بیٹیوں کو اللہ نے عطا کی ہے، عورت کو اللہ نے عطا کی ہے۔ بیٹی کا روپ، بہن کا روپ، بیوی کا روپ، ماں کا روپ۔ ایک اور بھی روپ ہے جو عورت نے خود بنا لیا ہے، جو بیوٹی پارلر سے بنتا ہے، جو سکول و کالج کی تعلیم سے بنتا ہے۔ اس بیٹی نے آج چوک میں کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر ہماری یہ ماں اور بہنوں نے جب یہ نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، یہ روپ نہ اللہ نے دیا نہ مصطفیٰ نے دیا، یہ روپ انگریز نے دیا ہے۔ جب ہم نے انگریز کے روپ کو اپنایا ہے اس وقت سے ہماری بیٹی کی عزت تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ میرے ملت کے خیور نوجوان یہ بابے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، میری بات سے اتفاق کر لیں گے۔ آج سے مجھے بچپن کی باتیں تفصیل کے ساتھ یاد رہتی ہیں۔ اس وقت جب ہم دیکھتے نا، اگر بیٹی کا فرض ادا کرنا ہو، باپ کہہ دیتا بیٹی میں نے آپ کا فلاں جگہ پہ فرض ادا کر دیا ہے۔ بیٹی اگر سر جھکا کے بیٹھی ہے نا، قسم سے کہتا ہوں میں نے دیکھا، بیٹی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی، کہتی ابا نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا ہے۔ کیا بزرگ جانتے ہیں یہ منظر کے نہیں دیکھا ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے بتاؤ، آج جائیں عدالتوں کے اندر، ہر دوسرے دن نہیں ہر روز کیس ہوتے ہیں۔ لڑکی عدالت میں کہتی ہے جہاں میرا ابا شادی کرنا چاہتا، میں وہاں نہیں کرنا چاہتی ہوں، یا زندگی میں نے گزارنی میرے پیو نے گزارنی ہے۔ کیا تو یہ سمجھتے تیرا تجربہ زیادہ ہے یا تیرے باپ کا تجربہ زیادہ ہے؟ آج یہ بیٹی اس منظر پہ کیسے آ گئی ہے، اس مقام پہ کیسے کھڑی ہو گئی ہے؟ آج تو حالت یہ ہے، خیر مجھے تو ابھی نکاح پڑھانے کا طریقہ نہیں ہے، تو علماء کو دیکھتا ہوں نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ابھی تک ہماری بیٹی بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہے، ویسے ہی پڑھا دیجیے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، کہاں لے گئے ہم اپنی بیٹیوں کو؟ کہاں ہم نے یہ تصور دیا؟ کاش جس غوث اعظم کا نام لیتے ہیں نا اس کی کرامتیں بتاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی بتاؤ نا کہ آپ کے والد گرامی ابو صالح کی جب شادی حضرت عبداللہ سومئی کے گھر میں ہوئی تو عبداللہ سومئی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا شادی میری بیٹی سے کر لے، آنکھوں سے رویدہ ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، کہا مجھے منظور ہے۔ جس وقت پہلی رات بیوی کے پاس گئے، دیکھا پاؤں بھی ٹھیک، آنکھیں بھی، دوڑ کے واپس آ گئے۔ عبداللہ بن سومئی سے کہا بابا جی غلطی ہو گئی، دوسری بیٹی تو نہیں بھیج دی، یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ کہا بیٹا تو میری بات سمجھا رہی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں چل نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے آج تک اس نے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے۔ آنکھوں سے روینی کا مطلب یہ نہیں نظر نہیں آتا، آج تک اس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری کا مطلب یہ نہیں سنائی نہیں دیتا، آج تک غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ جس بیٹی کی یہ کیفیت ہے اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد نہیں کرے گی تو کیا کرے؟ آخری پیغام بیٹیوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دے، یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں آج مجھے جتنا اس مسئلے سے درد ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ بازار میں جائیں، سکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یقین جانیے ہماری بیٹیوں کی عزت تباہ ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھاگلپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے حالات آپ نے پڑھے ہیں سارے، کتنی ہزار بچیوں کے ویڈیوز آئی، اور پھر وہاں کا ایک جاگیردار ہے جس نے پابندی لگا کے کیس کو ختم کر دیا۔ مجھے بتاؤ جن تعلیمی اداروں میں بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، کیا وہاں سے اس بچی کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ محمود غزنوی پیدا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے بی بی فاطمہ الزہرا کا پیغام آپ اپنی بیٹیوں تک قسم سے پہنچا دیں۔ بیٹیوں کا خیال کرنا باپ کا بھی فرض ہے، شوہر کا بھی فرض ہے، بھائی کا بھی فرض ہے، ہمارا سب کا فرض بنتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل سجی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، فرمایا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے تھے، مولا کائنات بھی بیٹھے تھے، حضرت علی پاک فوراً کھڑے ہوئے گھر میں چلے گئے۔ بی بی فاطمہ سے پوچھا سرکار نے سوال کیا، بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے جو جملہ کہا نا، آج جائیں لکھ کے اپنے گھر میں لٹکا دے، بیٹیوں کو یاد کرا دے۔ بی بی فاطمہ نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت غیر مرد کو نہ دیکھے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جب واپس آئے پیارے علی پاک، حضور کو سوال کا جواب دیا، سرکار مسکرا کے کہنے لگے، فرمایا علی یہ جواب فاطمہ نے تو نہیں دیا، یہ جواب فاطمہ نے کہا، حضور فاطمہ نے دیا۔ اب میں سوچتا ہوں میرے محبوب نے جو سبق پڑھایا تھا وہی آپ نے آگے بتانا تھا نا۔ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، عورت کو جو مقام اسلام نے عطا کیا ہے اس کی آپ حفاظت کر لیں۔ مغرب کو، یورپ کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا یہ 5واں چہرہ نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں میں جا کے یہ نعرے لگائیں میرا جسم میری مرضی۔
یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم ہمارا ہے، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے۔ دعا کرے اللہ کے کائنات یہ معروضات ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا جا کے جمعہ پڑھانا ہے، قاری صاحب ختم شریف بھی پڑھیں گے، آپ بڑی محبت کے ساتھ جی۔